बहुत सारी जो बहरान आने वाले दिनों जी। के अंदर हम देख रहे हैं। देखें हमजा शहबाज साहब का जो फैसला है, अब आप देखें कि वो आज महफूज हो गया कि जी सर, पंजाब में बिल्कुल। हुकूमत किसकी है, और वो कल सुनाया जाएगा। और इसी तरह से मरीम नवाज साहिबा के पासपोर्ट की वापसी के ऊपर चार बेंच, तीन बेंच टूट 3 गए, बेंच चौथा तकमील बेंच हो कल चुके हैं। बनेगा और जी। कल समाप्त करेगा। और इसी दौरान एक बहुत बड़ा वफ्द जो है हुकूमत और उनके इत्तेहादियों का, वो सऊदी अरब जा रहा है। और सऊदी अरब जा रहा है तो यकीनन वहाँ पे अल्लाह ताला इबादत कबूल फरमाए आमीन। उनकी। पहले ये था कि एक जहाज़ में जा रहे हैं, फिर दूसरे जहाज़ में जा रहे हैं। ये भी नहीं अभी तक पता चला कि क्या कल कैबिनेट के इजलास में वज़ीर ख़ारजा का हलफ उठा लेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, या उनके बगैर जाएगा। ये बहरहाल बहुत सारे मामला जो हैं वो उलझने हैं। पंजाब हुकूमत तय नहीं हो पा रही। बिल्कुल ठीक सर। है। लेकिन एक जो बड़े बहरानों में से एक बड़ा बहरान जो हमारे सर पे, पूरी कौम के सर पे है, वो माशी बहरान है। और वो माशी बहरान मिफ्ता इस्माइल साहब कल आके यकीनन काबीना के अंदर ब्रीफ करेंगे कि क्या वहाँ से फैसला किया उन्होंने। लोड शेडिंग ख़त्म होने जा रही है तो कैसे ख़त्म होने जा रही है, क्या हमें कुछ पैसा मिला है, क्या शराइतें। डॉक्टर फरूख सलीम साहब सर जी। इकोनॉमी पे गहरी नज़र रखते एक बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब पहले तो मैं छोटा सा आपसे सवाल पूछूंगा, क्या हमें कोई पैसा अभी तक मिला है या नहीं मिला? सीधा सा सवाल। डॉक्टर साहब, अभी तक तो वादे हैं, और वादे की जो बुनियाद है वो प्रायर एक्शन कहते हैं आईएमएफ की जुबान में। यानी कि आपको शराइत बताई जाएंगी कि आपने ये काम करने हैं, और उसके बाद फिर एक स्टाफ अग्रीमेंट होगा। वो स्टाफ अग्रीमेंट अगर हो जाएगा तो फिर वो बोर्ड के पास भेजा जाएगा, और बोर्ड की अप्रूवल के बाद जो पैसों का आपने जिक्र किया, डॉलर की बात उसके बाद की है, तो अभी थोड़ा सा लंबा है। अच्छा, यानी अभी हमें पैसा कोई नहीं मिला और शराइत हमें पहले माननी होंगी। अच्छा, शराइत कौन कौन सी माननी होंगी और नतीजा क्या होगा डॉक्टर साहब उसका? शराइत डॉक्टर साहब, 5 बड़ी वाज़ेह शराइत उन्होंने सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि जो पेट्रोल की सब्सिडी पीटीआई की हुकूमत दे गई थी, वो अनफंडेड है। वो अपनी स्टेटमेंट पे लिखते हैं रिवर्स अनफंडेड सब्सिडी, यानी कि जो आपने सब्सिडी पेट्रोल और डीजल के ऊपर दी है उसको रिवर्स गियर में डालें। ये पहली शर्त है। अच्छा, पेट्रोल दूसरी शर्त, मुझे बताएं, पेट्रोल की कीमत कितनी होने जा रही है इसके नतीजे में? देखिए, जो वादे पीटीआई की हुकूमत ने किए थे 2021 में, फरवरी की 17 तारीख मुझे याद आती है, उसमें हमने कहा था कि 610 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा टैक्सेस की मद में, जो टैक्स लगाए जाएंगे पेट्रोल और डीजल के ऊपर। अगर वो वादे पूरे करने चली है ये वाली हुकूमत, तो आप समझिए कि 200 रुपए से जायद पेट्रोल और डीजल की कीमत फिक्स करनी होगी। अब वो यकमुश्त होती है, एक ही दफा की जाती है, या वेरियस स्टेप्स में की जाती है कि हर 15 दिन के बाद कुछ बढ़ाया जाता है, लेकिन ये 200 प्लस पर लीटर की कीमत सामने आएगी। अच्छा, और अभी है 135 140 ऐसे ही है कुछ, है ना पेट्रोल? तो यानी 148 148। 150 के अच्छा, करीब। तो 148 से ये जाएगा 200 पे, यानी 50 रुपए, 50 52 रुपए कम से कम। 200 से ऊपर भी जा सकता है डॉक्टर साहब? जी, डीजल 200 से ऊपर जा सकता है। डीजल का आलमी मंडियों में बड़ी शॉर्टेज है और वो बहुत बड़े प्रीमियम पे चल रहा है, तो डीजल 200 से ऊपर भी जा सकता है, पेट्रोल 200 के लगभग। अब इसका नतीजा जो निकलेगा, वो डॉक्टर साहब वाज़े तौर पे जो अफराते ज़र है, महंगाई। जो अभी 12-13% पे चल रही है, मेरा तखमीना ये है कि वो 15-16% जाएगी। अच्छा, यानी अफरात ज़र से मुराद महंगाई है ना? जी बिल्कुल, महंगाई का रेट कह लें या महंगाई कह लें। अच्छा। अगर पेट्रोल बढ़ाते हैं तो आप जानते हैं कि सारी की सारी मईशत जो है, उसमें हर चीज की कीमत तकरीबन बढ़ने लगती है। तो अच्छा। इसमें तो कोई शक मेरे ज़हन में नहीं है कि अगर पेट्रोल की कीमत 200 रुपए पे पहुंचती है, चाहे वो धीरे धीरे पहुंचती है, तो महंगाई का एक नया बहरान जो है वो हमारा दरवाजा खटखटा रहा है। अच्छा, और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि जो टैक्स एमनेस्टी दी गई थी उसको विड्रॉ कर लिया जाए। वो मैं समझता हूं कि गलत दी गई थी, पाकिस्तान के मुफाद में होगा उस टैक्स एमनेस्टी को विड्रॉ कर लेना। तीसरी शर्त है कि नहीं, उसका बिजली की नतीजा कीमत लेकिन क्या मजीद बढ़ाई निकलेगा? जाए। उसका नतीजा टेक्सटाइल्स के ऊपर क्या होगा?
دیکھیے وہ ٹیکس ایمنسٹی دی گئی تھی بیرون ملک پاکستانیوں کو اگر وہ کوئی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر کریں. انہوں نے ابھی تک سرمایہ کاری کسی قسم کی شروع نہیں کی تھی. ابھی تو پالیسی وہ آپ سمجھیے کہ بہت ہی انیشل سٹیجز میں تھی. اور پھر جیسے آپ نے اپنے ابتدائی میں ذکر کیا ابھی جو دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ کراچی میں سامنے آیا ہے اس کو بھی اگر ایڈ کر دیں تو فورن انویسٹر جو ہے جو بیرونی سرمایہ کار ہے وہ پاکستان میں ابھی کسی قسم کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اس کے موڈ میں نہیں ہے, تیار نظر نہیں آتا. اچھا, دوسری شرط یہ ہوگی. تیسری شرط کیا ہے جی؟ تیسری شرط بجلی کا ریٹ بڑھانے کے حوالے سے تھی, اور وہ ہمیشہ IMF یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بجلی چوری جو ہو رہی ہے اس کو روک نہیں پاتے تو پھر آپ کی جو کاسٹ ہے بجلی کی, جو پیداواری کاسٹ آ رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو آپ اپنی بجلی کا ٹیرف بڑھا لیں. اگر حکومت فیل ہو جاتی ہے, چوری کم نہیں کر پاتی, اپنی وصولیاں نہیں کر پاتی, تو پھر اس کے اوپر پریشر آ جاتا ہے کہ بجلی کے ریٹ بھی بڑھائے جائیں. وہ آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت نے آلریڈی شروع کر دی ہیں. اچھا, اور یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی پہلی تاریخ سے پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, یہ کچھ آپ کو سمجھ آئی ہے یہ بیان؟ دیکھیے اس وقت ملک کے پاس کوئی 35,000 میگا واٹ کی جنریٹنگ کیپیسٹی جو ہے وہ موجود ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہم 35,000 میگا واٹ بنا سکتے ہیں. اس وقت اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے ملک کے اندر وہ 22,000 کے قریب ہے, لیکن جو سپلائی ہو رہی ہے اس وقت جو ہم بنا پا رہے ہیں وہ 15-16 ہزار سے اوپر نہیں جا رہے, اور کہیں 5-6 یا کچھ ایسٹیمیٹ کے مطابق 7-7.5 ہزار میگا واٹ کی شارٹیج ہے. اور اس شارٹیج کے نتیجے میں آپ یہ لوڈ شیڈنگ دیکھ رہے ہیں, اور اس کی بنیاد بنتی ہے کچھ تو PTI کی حکومت کے ڈیبٹ میں جاتا ہے. انہوں نے LNG جو ہے وہ ٹائم پہ پروکیور نہیں کی, ہم LNG کے پلانٹ جو ہیں ان کو یا تو بند کرنا پڑا یا ان کو بہت مہنگے ایندھن پہ چلانا پڑا. تو دو نتائج سامنے آئے, ایک تو لوڈ شیڈنگ اور دوسرا مہنگی بجلی. اچھا, تیسری شرط کیا؟ تیسری ہو گئی, چوتھی؟ جی چوتھی شرط انہوں نے بتائی تھی کہ حکومت نے IMF سے وعدہ کر رکھا تھا کہ ان کا بجٹ جس کو کہتے ہیں پرائمری بجٹ سرپلس, یعنی کہ بجٹ جو ہے وہ سرپلس میں جائے گا اور اس سرپلس کی اماؤنٹ ہوگی 25 ارب روپیہ. اب حقیقت یہ ہے کہ بجٹ سرپلس کی بجائے وہ بجٹ ڈیفیسٹ میں ہے, خسارے میں ہے. یعنی فائدے کی جگہ ہم خسارے میں چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا مقابلہ بھی دیکھ لیجیے, 25 ارب کا ڈیفیسٹ سرپلس ہم نے وعدہ کیا تھا اور خسارہ ہے 1300 ارب کا. اچھا, 1300 ارب؟ جی 1300 ارب کا خسارہ ہے, اور وعدہ کیا گیا تھا کہ 25 ارب کا سرپلس ہوگا. اچھا, 25 ارب کا فائدہ بیان کیا تھا, 1300 ارب کا نقصان ہے. جی تو یہ کیا کریں گے ہم؟ ڈاکٹر صاحب بہت مشکل حالات ہیں, بہت بڑے معاشی چیلنجز ہیں. سب سے بڑا معاشی چیلنج تو یہ ہے کہ اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس آپ سمجھیے کہ ڈالر تقریباً ختم ہے. ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 10.8 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ 6 سے 7 ہفتے سے زیادہ کی امپورٹس کے پیسے اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں ہیں. اگر آپ اسٹیٹ بینک کے ذخائر کو اور زیادہ غور سے دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اس میں 4 ارب ڈالر تو چائنا کا لون پڑا ہے, 3 ارب ڈالر سعودی عربیہ کا لون پڑا ہے, اسی طرح اور ممالک کے 2-3 ارب ڈالر پڑے ہیں. اور ہم نے وعدہ یہ کیا تھا کہ وہ قرضہ جات جو ہم اپنے ذخائر میں دکھائیں گے ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا. تو بہت ہی سنگین حالات ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب اپنے کریئر میں 74 سالہ پاکستانی معاشی تاریخ میں اتنے بڑے اکنامک چیلنجز پہلے نہیں دیکھے تھے جتنے اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اور آخر میں ذرا پانچویں بتا دیجیے گا. پانچویں شرط انہوں نے کہا ہے کہ آپ ٹیکسز میں اضافہ کریں. جو نقصان آپ کر رہے ہیں سبسڈی دینے کے نتیجے میں, جو نقصانات آپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے اخراجات بڑھ گئے ہیں, اضافی ٹیکسز عائد کرنے پڑیں گے, اور خاص طور پہ سیلری کلاسز کے اوپر. اب 5 شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی 4 شرائط جو ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں ہیں, وہ ہمیں کرنی پڑیں گی. 5ویں شرط کے سامنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور IMF کو یہ سمجھانا چاہیے
کہ اگر اضافی ٹیکسز لگائے گئے تو معیشت کا جو ڈاکٹر صاحب ذریعہ ہے وہ ڈاکٹر صاحب مزید ان رک جائے شرائط گا۔ کو ماننے سے پہلے تھوڑا سا ان کے ساتھ بحث ہو سکتی تھی نا، یہ تو بالکل ہی ہم نے مان لی ہے، کچھ بھی نہیں، یعنی فوراً ہی مان کر آ گئے ہیں ہم، یہ کیا کیا ہم نے؟ ڈاکٹر صاحب ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں تک ہم مانے ہیں، کہاں تک نہیں مانے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کی جاتی ہیں جن کو کہتے ہیں ٹیکنیکل ڈسکشنز، اور ابھی آئی ایم ایف نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ مئی کے مہینے میں ان کا ایک مشن آئے گا پاکستان میں اور وہ ٹیکنیکل ڈسکشنز کرے گا۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک رشتہ جو پاکستان اور آئی ایم ایف کا ٹوٹ چکا تھا، اب وہاں پہ برف پگھلی ضرور ہے، لیکن ابھی تک کوئی ٹھنڈا پانی یا کچھ پاکستان کے لیے آفر نہیں کیا گیا۔ اچھا، یہ ابھی سارا تو اگر ہم کر دیں گے، یہ سب ہم کر دیں گے شرائط، پھر وہ اس کے بعد ہمیں جولائی اگست میں جا کے پیسے دیں گے؟ دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ اگر سٹاف لیول اگریمنٹ مئی میں ہو جاتا ہے تو پھر وہ جائے گا بورڈ کی اپروول کے لیے، تو اس میں ایک بجٹ کی شرط بھی آپ شامل کر لیجئے ڈاکٹر صاحب۔ ان کی ٹیم آ رہی ہے بجٹ سے بہت ہی نزدیک، تو وہ یہ چاہے گی کہ جو بجٹ کی اسٹریٹجی ہو جو ہماری وزارت خزانہ بنائے گی اس کی اپروول بھی ان کے پاس ان سے کروانا ضروری ہوگی۔ نہیں، ایک منٹ، ہمارا بجٹ آئی ایم ایف والے بنائیں گے؟ یہ کہنا شاید درست نہ ہو، بنایا تو منسٹری آف فائنانس کی طرف سے جائے گا، لیکن اس بجٹ کی جو حکمت عملی ہے، جو اسٹریٹجی ہے، اس کے جو پلرز ہیں، ان کی اپروول ضروری ہوگی آئی ایم ایف کے ساتھ۔ اچھا، اپروول تو ذرا چھوٹا، ذرا سادہ سا لفظ ہے، یوں کیوں نہیں کہہ لیتے کہ ان کی ڈکٹیشن ضروری ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب ہماری کن پٹی سے کوئی بندوق رکھ کے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں لے جاتا، ہم وہاں پہنچتے ہیں اپنی معاشی پالیسیز کی فیلئر کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اور خاص طور پہ جب ملک کے پاس ڈالر ختم ہو جاتے ہیں، جو اگین نتیجہ ہے ہماری ناقص پالیسیز کا۔ جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔